المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ اور اسی طرح شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کی شرح عون الباری کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ کیسے ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے۔ وہ صحابہ کی جماعت ہے اور اسی کا تسلسل قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کی ہمیشہ مدد کرے گا، وہ حق پہ قائم رہے گا اور کتاب و سنت کا وہ دفاع کرے گا، وہ جماعت، وہ گروہ۔ ہاں، کچھ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ اس جماعت سے اختلاف کریں گے، اس گروہ کے خلاف رہیں گے، ہمیشہ اس کے خلاف رہیں گے، اسے جو ہے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ اسے یہ معلوم ہوگا کہ وہ برحق ہیں۔ اسی لیے اس کے خلاف ہر طرح کی چالیں چلیں گے۔ کچھ لوگ باطل پروپیگنڈوں کے ذریعے اس جماعت اور اس گروہ کے لوگوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے، مگر نہ تو یہ اختلاف کرنے والے کچھ بگاڑ سکیں گے اور نہ ہی یہ رسوا کر سکیں گے، کیونکہ وہ گروہ اور وہ طائفہ جسے طائفہ منصورہ کہتے ہیں، جماعت حقہ کہتے ہیں، فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، یہ طائفہ منصورہ حق پر ثابت قدم ہوگا، صابر و شاکر ہوگا، اللہ اس کی مدد کرے گا اور اسی لیے اسے دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامرانی حاصل ہوگی، دونوں جگہوں پر وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب لوگ گواہ کے لیے کھڑے ہوں گے، یعنی آخرت کے دن بھی، جس دن کی ظالموں کو ان کا عذر کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا اور ان کے لیے لعنت ہوگی، ان کے لیے اس دن بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ چنانچہ انجام کار متقیوں کے لیے اور کامیابی مومنوں ہی کے لیے ہے، بشرطے کہ وہ ثابت قدم رہیں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، مقابلے میں جمے رہو، مورچوں پر ڈٹے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تم ہی کامیاب رہو گے۔ اللہ کی قسم، سنت کے دفاع کرنے والے مجاہدین کے لیے اہل بدعت کا سامنا کرنا بہت سخت ہے، یہود و نصارہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سرحدوں پر، محاذوں پر دشمنوں کی میزائلوں اور ٹینکوں کا سامنا کرنا آسان ہے، مگر اہل باطل اور اہل بدعت کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے بدعتیوں سے لڑنا، انہیں ایکسپوز کرنا، ان پر رد کرنا، اس کو جو علماء سلف نے جو ایسا کرتے ان کو مجاہدین کہا گیا ہے کہ یہ اصل مجاہدین ہیں۔ اسی لیے ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رسوا ہو کر کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، تعویلیں کرنے لگتے ہیں
اور اسی وجہ سے کہ وہ اہل باطل کا سامنا نہیں کر پاتے۔ دراصل حق کے لیے صبر و حکمت اور شجاعت کی بھی ضرورت ہے، ثابت قدمی اور متانت کی ضرورت ہے۔ یہی اس جماعت کی خوبی ہے کہ یہ صبر و ثابت قدمی سے اہل باطل کا سامنا کرتی ہے اور حق پر قائم رہتی ہے۔ اسی لیے اہل باطل اور اہل بدعت کے قلوں کو مسمار اگر کرنے والی کوئی جماعت ہے تو یہی جماعت حق کا طائف منصورہ اور یہی فرقہ ناجیہ ہے، جس کا تسلسل صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمْ رحمک اللہ ان العلم ليس بكثرة الرواية والكتب انما العالم من اتبع العلم والسنن ان كان قد ومن خالف الكتاب والسنة وإن كان كثير العلم والكتب۔ یہ جان لیں اللہ پر رحم فرمائے، علم کثرت روایت اور کثرت کتب کو نہیں کہتے، عالم وہی ہے جو علم اور سنتوں کی پیروی کرے، گرچہ وہ کم علم والا اور کم کتابوں والا ہو، اور جو کتاب و سنت کی مخالفت کرے وہ بدعتی ہے، گرچہ وہ بہت زیادہ علم والا کتابوں والا ہو۔ اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ شرعی اور مطلوب علم کا معیار کثرت کتب اور کثرت علم نہیں ہے، علم وہ ہے جو نفع دے، گرچہ وہ عالم کم علم والا اور کم کتابوں والا ہو۔ چنانچہ اگر اس نے اپنے علم سے استفادہ کیا، عقیدہ و منہج اور عمل کی بنیاد پر اس سے فائدہ اٹھایا، تو یہی وہ علم ہے جسے اللہ شمار کرتا ہے۔ اس علم سے، علم والے سے اللہ پسند کرتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے تو اس کے بندوں میں صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں، اس کی معرفت رکھنے والے اس سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے یہ اللہ کی خشیت ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ علم دیکھو مگر وہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو تو وہ عالم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے علم کی کوئی قیمت ہے، بلکہ الٹا وہ علم اس کے لیے وبال جان ہے، اور قرآن پاک تمہارے لیے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ پس وہ کس قدر برا عالم ہے جو اس وعید کے ضمن میں آتا ہے۔ قرآن و سنت اس کے خلاف حجت بن جاتے ہیں، اور اسی طرح علم بھی اس کے خلاف حجت بنے گا والعیاذ باللہ۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کیسے جو ہے کسی کے خلاف حجت بن جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن کے 4 حقوق ہیں، جو ان چاروں حقوق کو پورا کرتا ہے قرآن قیامت کے دن اس کے حق میں حجت بنے گا، اس کے لیے گواہی دے گا، اس کے لیے سفارش کرے گا، اور اس کے لیے حجت کرے گا اللہ سے، یعنی جنت کے اندر جانے کے لیے اس کے لیے سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے، حجت کرے گا، یعنی اس کے حق میں دلیلیں دے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے پڑھتا تھا، قرآن کو تلاوت کرتا تھا، غور و فکر کرتا تھا، سمجھتا تھا، اس کے مطابق عمل کرتا تھا، اپنی جو ہے نیندوں کو تج دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے حجت کرنے کا مطلب، اس کے حق میں اس کے لیے دلیل فراہم کرے گا، اس کے لیے حجت کرے گا، اور اللہ سے سفارش کرے گا اس کے حق میں۔ کب کرے گا؟ جب قرآن کے جو 4 حقوق ہیں، ایک مسلمان جب ان 4 حقوق کو پورا کرے گا، اور اگر ان 4 حقوق کو پورا نہیں کرے گا تو یہی قرآن کل قیامت کے دن اس کے خلاف حجت بن جائے گا، یعنی اس کی شکایت کرے گا۔ آخر وہ 4 حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن کا پڑھنا ہے، پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟
اس کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، معنی فہمی جسے کہتے ہیں۔ تو پہلا جو ہے پڑھنا اور تلاوت کرنا، اور دوسرا جو اس کے اندر غور و فکر کرنا۔ قرآن میں جگہ جگہ جو ہے اس کی تاکید آئی ہے۔ قرآن سے پڑھنے اور تلاوت کرنے کی فضیلت بتائی گئی، اس پر اجر و ثواب بتایا گیا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ اجر، تو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا، ایک حرف اس کی تلاوت کا، اس کو ایک اجر ملے گا، اور اللہ کے یہاں ایک اجر کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف، اس طرح کل 3 حرف ہو گئے۔ الف لام میم اگر کوئی کہتا ہے تو اس حساب سے اسے جو ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، اس کے اندر غور و فکر کرنا، یہ بھی اس کا ایک حق ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ وعید ہے، یہ دھمکی دی گئی کہ کیا ہو گیا، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے، مہر لگ گئے، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ مبارک کتاب جو میں نے نازل کی ہے تمہاری طرف، اس لیے تاکہ اس میں غور و فکر کریں لوگ، وَلِتَذَكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ جو اہل عقل ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ انسان عقل والے ہوتے ہیں، اسے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے۔ نصیحت حاصل کرنا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، عمل کرنا۔ تو قرآن جو نازل ہوا ہے یہ اس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو جو ہے رکھ دیا جائے بند کر کے کسی خول میں اور قسم کھانے کے لیے اسے استعمال کیا جائے، یا رمضان آئے تو اس کی تلاوت کر لی جائے پھر رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد جو تیسرا اس کا حق ہے، غور و فکر کرنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ تیسرا حق ہے۔ قرآن پر عمل کرنا یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق دوسروں کو سکھانا۔ جو انسان خود قرآن پڑھ کر کے سمجھا ہے، سیکھا ہے غور و فکر کر کے، اور اس پر عمل کر رہا ہے، اسی طریقے سے اپنے دوسرے بھائی کو بھی بتائے، اس کا پیغام دوسرے کو بھی بتائے۔ تو یہ 4 حقوق ہیں قرآن کے، جو ان کو پورا کرے گا وہ ان کے حق میں حجت بنے گا، اور جو ان حقوق کو پورا نہیں کرے گا ان کے خلاف قرآن جو ہے حجت بنے گا قیامت کے دن۔ اسی لیے کہا کہ قرآن تمہارے لیے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ پس وہ کس قدر ظالم اور برا عالم ہے جو اس وعید کے ضمن میں آتا ہے قرآن و سنت کی اس کے خلاف قرآن و سنت حجت بن جائے، اور اسی طرح علم بھی اس کے خلاف حجت بن جائے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ کتابوں والا ہو، اس کے پاس بہت بڑی لائبریری ہو، مگر وہ گمراہ ہو، کتابوں کا خزانہ اس کے پاس، مگر اسے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے، اخروی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی لغت، تفسیر، حدیث، دوسرے تمام علوم و فنون میں وہ بہت زیادہ ماہر ہو، علم والا ہو، مگر وہ گمراہ ہو، اس علم سے اسے نقصان پہنچ رہا ہو، کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایسے علم سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اس سے پناہ مانگنا سکھلایا ہے، اور یہی علم اس کے لیے مفید بھی ہو سکتا ہے، گرچہ وہ بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ کتابوں والا ہو۔ کتنے ایسے ائمہ اسلام گزرے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ علم تھا اور بہت زیادہ کتابیں تھیں اور اس کے لیے مفید بھی تھی۔ ہاں، دونوں چیزوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔
ایک زیادہ علم اور زیادہ کتابوں کا ہونا، اور دوسرا اس علم سے کما حق استفادہ کرنا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کثرت علم اور کثرت کتب سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہی اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ اسی لیے بعض انبیاء نے کہا ہے وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ اسی طرح سے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، یہ اہل کتاب کو کہا، یہودیوں کو کہا کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ یہ ناراضگی کی بات ہے کہ جو نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بولتے بہت ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنے اقوال و افعال میں اتفاق پیدا کرے، اس کے افعال اس کے اقوال کی تصدیق کرے۔ چنانچہ جب وہ کسی کو صحیح عقیدے کی طرف دعوت دے تو پہلے خود اپنا عقیدہ درست رکھے، کسی کو کسی عمل کی طرف دعوت دے تو پہلے خود وہ اس پر عمل پیرا ہو۔ یہی علم نافع ہے جو سنت کی طرف دعوت دیتا ہے اور خود اس کی پابندی کرتا ہے، بدعات سے لڑتا ہے اور اس لڑائی میں سنجیدہ رہتا ہے اور لوگوں میں اس سے خود سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یعنی وہ سختی سے پابندی کرتا ہے، سنت پر عمل کرتا، بدعات سے دور رہتا ہے، یہ مراد سخت رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے اپنے آپ کو معتدل ظاہر کرے اور بولے کہ دین کے معاملے میں نرم ہونا چاہیے۔ بدعتیوں کو بھی کہ لو چلے گا اور جو سنت پر گامزن ہو ان کو بھی کہو چلے گا، سب کو چلے گا، کسی کے خلاف کوئی سختی نہیں، بدعتیوں کے خلاف کوئی سختی نہیں۔ تو ایسی نرمی اسلام میں صحیح نہیں ہے، جہاں سختی کی ضرورت پڑے وہاں سختی کی جائے اور جہاں نرمی کی ضرورت پڑے وہاں نرمی کی جائے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا وصف بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا قرآن پاک کے اندر، سورہ الفتح کی آخری آیت میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو نبی کے ساتھی ہیں صحابہ، یہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ جی ہاں، مومنوں کے لیے نرم ہونا اور کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، بدعتیوں کے لیے، جو اسلام کے دشمن ہو، سنت کے جو دشمن ہو، توحید کے جو دشمن ہو، ان کے لیے سخت رویہ اپنانا۔ جی ہاں، اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمْ رحمك اللہ ان من قال فی دین اللہ برأیہ وقیاسہ وتعویلہ من غیر حجۃ من السنہ والجماعہ فقد قال علی اللہ ما لا يعلم ومن قال علی اللہ ما لا يعلم فهو من المتکلفین، اور جان لیں اللہ پر رحم فرمائے یقیناً جو لوگ اللہ کی دین میں اپنی رائے، قیاس اور تعویل سے کوئی بات کہے اور اس پر اس کے پاس سنت اور جماعت سے کوئی حجت اور دلیل نہ ہو تو اس نے اللہ پر ایسی بات کہی جو وہ جانتا نہیں، اور جو اللہ پر ایسی بات کہے جو وہ جانتا نہیں تو وہ تکلف والوں میں سے ہوگا، تکلف کرنے والوں میں سے ہوگا، فهو من المتکلفین۔ اس پیراگراف کی شرح کرتے ہوئے شیخ ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں یقیناً جو کتاب و سنت کے حجت کے بغیر دین کے اندر اپنی رائے
اور قیاس سے کوئی بات کہے گا وہ اللہ پر بغیر علم کے بہتان لگانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے اپنے اوپر کچھ کہنے سے منع کیا۔ دین کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہنا یہ اللہ کے خلاف کہنا ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے یہ ہے، ایسا اگر قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں ہے آپ کے پاس تو نہیں بول سکتے، دین کے معاملے میں اپنی رائے ظاہر نہیں کر سکتے۔ ایسا جو کہتے ہیں وہ عقل پرست ہوتے ہیں، وہ عقلانی ہوتے ہیں، جو عقل کو جو ہے نقل پر یعنی کتاب و سنت پر مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، بے شک کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو فواحش و منکرات کو حرام کیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئیں، ہر طرح کی فواحش اور برائیوں کو اللہ نے حرام کر دیا، گناہ کو بھی اور ناحق زیادتی کو بھی، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ اسے بھی حرام کیا، اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو لا علمی کی بنیاد پر اللہ کے تعلق سے کچھ کہنا، اللہ کے بارے میں کچھ کہنا یہ حرام ہے، اور یہ جو ہے سب سے زیادہ حرمت کے اعتبار سے علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ جو آخری چیز ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سب سے زیادہ سنگین ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کیا ہے، ترتیب کے اعتبار سے آخر میں سب سے زیادہ سخت ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کے بعد ہے سنگینی میں اسی اعتبار سے وہ سخت ہے، جیسے کہ اس کے بعد شرک باللہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ظلم ہے، اس کے بعد جو ہے خفیہ گناہ ہیں، پھر اس کے بعد ظاہری گناہ ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے ایک پر ایک سخت ہیں، یعنی جس طریقے سے آگے آیت بڑھتی گئی اسی طریقے سے گناہوں میں سنگینی بڑھتی گئی ہے۔ یہ جو ہے علامہ ابن تیمیہ نے اس کے اندر یہ بات کہی ہے۔ تو گویا اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنا اپنی طرف سے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، حجت کے، یہ مراد ہے دین کے بارے میں، یعنی دین کے تعلق سے کچھ کہنا بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے، یہ جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کبیرہ گناہوں کو مرتب کر کے ذکر کیا، یعنی اصغر سے اکبر کی طرف منتقل ہوئے اللہ تعالیٰ، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے گناہ کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، اور آخر میں سب سے بڑا گناہ، سب سے سنگین گناہ جو ہے، چنانچہ اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا، اسے جو ہے شرک سے بھی بڑا گناہ شمار کیا، اس لیے کہ شرک بھی بغیر علم کے اللہ پر کہی جانے والی باتوں کا ہی ایک حصہ ہے، اور جو ہے کفر، گمراہی اور الحاد کا منبع اور سرچشمہ یہی بغیر علم کے اللہ پر کہی جانے والی باتیں ہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کفر جو ہے یہ شرک سے بھی بڑھ کر کے ہے، کیونکہ جو کفر ہوتا ہے اس میں انکار پایا جاتا ہے، اور جو شرک ہوتا ہے اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ خطرناک اور سنگین معاملہ ہے کہ ایک انسان اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات کہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک دوسری جگہ پوری ایک آیت میں تفصیل سے بیان کیا ہے اسی بات کو لے کر کے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے بارے میں، کیسے جو ہے لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہہ جاتے ہیں اپنی طرف سے بغیر کسی دلیل کے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول کے بارے میں بھی کوئی بات کہنا، بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے
اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹی روایت، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے وہ بات کہی ہی نہ ہو، اسے کہے جاتے ہیں بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے، یعنی جو بات میں نے نہیں کہی وہ بات کہہ دے میری طرف نسبت کر کے۔ چنانچہ ایک روایت میں اس طرح سے بھی ہے من قال عنی ما لم اقل، میری طرف نسبت کر کے کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، چنانچہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت کم مروی ہیں، حالانکہ آپ بچپن ہی سے، شروع ہی سے آپ کے ساتھ تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، لیکن آپ سے روایتیں کم ہیں۔ ان کے بارے میں ایک وجہ بتائیے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی، اور اس حدیث کے راوی وہ خود ہے من کذب علی متعمدا، کہتے اسی وجہ سے میں جلدی جو ہے آپ سے، آپ کی طرف منسوب کر کے کوئی روایت نہیں کرتا ہوں، حالانکہ ہیں آپ سے بھی بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، لیکن کم آپ سے مروی ہیں، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہی جائے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل اور حجت کے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ کس قدر سنگین ہے یہ آیت، اور اس کی وجہ سے جو تمہاری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں، مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، یعنی آپس میں کہہ جاتے ہو اللہ کی طرف منسوب کر کے، قرآن کی طرف منسوب کر کے، حدیث کی طرف منسوب کر کے کہ حدیث میں یہ آیا ہے، قرآن میں آیا ہے یہ حلال ہے، قرآن میں آیا ہے یہ حرام ہے، اپنی طرف سے تم بول جاتے ہو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، اور وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، یعنی ایسی جھوٹی باتیں تم کہتے ہو کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال اور حرام کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ حلال اور حرام کرنے والا ہی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھیے جو ایسی باتیں کہتے ہیں بغیر دلیل کے، شریعت کے اندر بغیر کسی ثبوت کے، ان کے پاس نہیں دلیل ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ تو خاص طور سے مقلدین وہ دوسروں پر ٹال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے اماموں نے ایسی بات کہی ہے، ان کے پاس دلیل رہی ہوگی، ہم نہیں جانتے۔ ارے بھائی نہیں جانتے تو خاموش رہو، تم کو ضروری ہے کہ تم دلیل جانو، بغیر دلیل کے نہیں کہہ سکتے ہو۔ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ واجب ہے، کیسے کہہ سکتے ہو اگر تم نہیں جانتے تو؟ یہ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ پر، بہتان ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ سخت الفاظ ان کے بارے میں اللہ نے استعمال کیے۔ چنانچہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات نہ کہے، دین کے تمام معاملات میں اگر وہ کچھ بولے تو علم کی بنیاد پر، رائے، قیاس اور نفس پرستی سے دور رہے۔ اسی چیز کو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر ثابت کرنا چاہے کہ بہت سارے لوگ جو رائے، قیاس یہ سب مقلدین کرتے ہیں، ان مقلدین پر، ان بدعتیوں پر یہ رد ہے جو لوگ کتاب و سنت کی دلیلوں سے بھاگتے ہیں اور اپنی رائے، قیاس، ادھر ادھر کی خرافات اور دوسرے لوگوں کے اقوال اور آراء پر، منطق اور فلسفہ پر اعتماد کرتے ہوئے دین میں جو ہے فلسفہ بگاڑتے ہیں، مشگافیاں کرتے ہیں، صاف صاف جو ہے قرآن حدیث کی بات نہیں پیش کرتے۔ چنانچہ ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں صاف صاف جو قرآن و سنت سے ثابت ہو وہی کہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
دین کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔